سوچا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ باپ کی دولت پہ گمن کرنے کا کیا مزہ، مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائے بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائییں بھول جائیں گے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ آپ فرشتے بھی بن جائے تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق کی سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندانوں کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد، طلاقیں۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسے ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کریں گے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دیں گا انشاءاللہ۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیمن لگی قمیص والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہے، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ جس سے محبت کی جائے اس کا فرمان بردار ہونا پڑتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزہ سے افضل ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ عمر کی اونچائی کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہی ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کے ڈھیر لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایکٹیویٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہماری قدر ہوگی ہمارے جانے کے بعد۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے، اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کی دوستوں کی نشانی ہے، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کی آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دیکھ کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اتنے خوش نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔